بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان کاشف اکرم آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج آپ ہی کے سوالات کا جواب لیے ہوئے موجود ہوں۔ پہلے وہ سوال اپنی نگاہوں سے ذرا خود ہی دیکھ لیجئے۔ جی، آپ نے سوال ملاحظہ کیا ہوگا کہ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کیا قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ کی ہڈی کو اگر گھر میں رکھ لیا جائے، دفن کر لیا جائے، تو اس کے ذریعے گھر کے اندر جادو ٹونے کے، جنات کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں اونٹ کی ہڈی کو زمین میں دبا دیا جائے تو وہاں دیمک اور لکڑی کھانے والے کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے۔ اب اس دوسری بات کو تو دنیاوی حیثیت میں سائنٹیفکلی میں ایک طرف رکھتا ہوں، لیکن جس بات کو بنیاد بنا کر سوال کیا گیا کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھی جائے وہاں جنات نہیں آتے، وہاں جادو ٹونا نہیں ہوتا، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ ذرا دیدہ دلیری دیکھیے ایسی باتیں پھیلانے والوں کی کہ وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، علماء اور سلف سالفین کے ساتھ بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ جہاں تک میرا علم ناقص ہے، اس کے اندر کہیں کسی حدیث کی کتاب میں کسی صحابی سے اور سلف سالفین میں سے بھی کسی سے ایسا کچھ ثابت نہیں کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں ہو، دفن کی گئی ہو، رکھی گئی ہو، عید الاضحیٰ پہ وہ جانور قربان کیا گیا ہو اور اس کی ہڈیاں سنبھال لی گئی ہوں تو اس سے گھر میں جنات یا جادو ٹونا نہیں ہوگا، جنات یا شیاطین نہیں آئیں گے۔ بلکہ اس کے برعکس مجھے حدیث میں جو ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6038، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کچھ پتھر تلاش کر کے لاؤ کہ میں استنجا کر سکوں ان سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ وہ اس میں گوبر اور ہڈیاں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ ان کے پلے سے بندھے تھے پتھر، آپ نے وہی خدمت میں پیش کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے گوبر اور ہڈیاں لانے سے مجھے روک دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہیں۔ خوراک کہا گیا ہڈیوں کو اور گوبر کو جنات کی۔ اسی کی تائید جامع ترمذی کی حدیث نمبر 11 اور 18 میں بھی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں بھی اسی کا ذکر حدیث نمبر 6 میں بھی ملے گا آپ کو۔ اور اگر آپ حدیث نمبر 42 دیکھیں گے مشکات شریف کی تو وہاں پر بھی یہی ذکر آپ کو ملے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجیو، نہ استنجا کرنا، بالروسی، گوبر سے، ولا بالعظام، نہ ہڈیوں سے، فإنہ، کہ بے شک یہ چیزیں، زاد اخوانکم، تمہارے بائیوں کی خوراک ہیں، من الجن، جنات کی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات اپنی خوراک کی طرف نہ آئیں؟
تو ہڈیاں گرمے ہونے سے تو جنات اور شیاطین کے آنے کا در کھلے گا، نہ کہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو ایسی بے سروپا، ایسی بے بنیاد، ایسی بے اصل باتیں پھیلانے سے بچیے، دوسروں کو شیئر کرنے سے بچیے، دوسروں کو یہ کہنے سے بچیے کہ وہ آگے ان باتوں کو شیئر کریں، اور اس بات سے تو حد المقدور بچیے کہ ایسی کسی بات کو اللہ کے رسول یا صحابہ یا سلف سالفین میں سے کسی کے ساتھ آپ منسوب کریں۔ یہی آج کا میرا پیغام تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔